كفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنبا خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين الهادين المهديين المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف کی محبت اور شوق تمام احباب بعد حمد و صلاۃ عزت و احترام دلائق میرے قابل قدر بزرگوں اور عزیز جان میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم دا بے پناہ احسان، اس دا لطف و کرم، اس دی بے پناہ مہربانیاں کہ جس اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا پیارا نبی اور رسول عطا فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، دین اسلام جیسا پیارا دین عطا فرمایا، اور جماعت اہل سنت جیسا عظیم مسلک عطا فرمایا، اولیاء کرام دی نسبت عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین نے تمام تر نسبتاں نعمتاں سن نصیب رکھے، اور رب العالمین میرا اور آپ دا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرین گرامی، آج ساڑا موضوع ہے اخلاص۔ اخلاص دا لفظ خلوص تو نکلے، اور خلوص دا لفظ خالص تو نکلے، یعنی جتنی بھی کوئی انسان عمل کرے اس دے اندر دی قبولیت جڑی ہے وہ اس چیز دوتے منتج ہوندی ہے کہ اس دے اندر اخلاص کتنے ہیں، وہ عمل خالص کتنے ہیں، کتنی خلوص نیت دے نال اس عمل نو سر انجام دیتا گیا۔ یعنی یہ چیز خالی غور طلب نہیں بلکہ بڑی اہم ہے شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر، کہ جس رب العالمین نے اساں نو ساڈی جبین نو ساڈے متھے نو پتھراں تو درختاں تو دریاواں تو سمندراں تو آگ ہوا چاند تارے جتنے بھی معبودان باطل آئے انہاں تو رب العالمین نے سن ہٹا کے اپنی بارگاہ دے سامنے اپنی ذات دے سامنے سر جھکاون دی جس رب العالمین نے جس وحدہ لا شریک نے توفیق بخشی ہے۔ یاد رکھو نہ دی ذات اندر کوئی شریک ہے اور نہ ہی دی صفات اندر کوئی شریک ہے۔ یہ جتنے بھی رب العالمین نے اسان مال عطا فرمائے،
سن ہیرے جواہرات بخشے، تخت و تاج بخشیا، نام و نمود بخشیا، عزت بخشی، سب کچھ اس دی ساڈے نظر دے اندر حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزاں اصولاً بالکل حقیر ہونی چاہیے انسان دی نظر وچ اور بے وقت ہونی چاہیے، لیکن یہ حقیر اور بے وقت لگدیاں تاں ہیں جس وقت انسان اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر خالص ہو گئے. یعنی جس بندے دا بھی اللہ تعالیٰ دے نال رشتہ ایسا بن جائے کہ اس نو سوائے میرے رب دے کوئی ہور چیز نظر ہی نہ آئے، تو پھر یہ دنیا کیسی، پھر دنیا دیاں نعمتاں کیسی ہیں، پھر یہ ہیرے جواہرات کیسے، پھر یہ دنیا دا مال و متاع کیسا. اور معرفت الہی اسی نہیں آکھیا بندہ کہ جس ویلے انسان اس دنیا و مافیہ تو بالکل الگ ہو کے کٹ کے جدا ہو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جس ویلے سر بسجود ہوندا نا، تو پھر میرا مالک اس نو اپنی ذات دا عرفان عطا فرماندا ہے. اور اس دے واسطے بڑی ایک ضروری چیز یہ ہے کہ انسان سب تو پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حقیقت جانے، اپنی تخلیق دا مقصد سمجھے. اس دنیا دے اندر رب العالمین نے کیوں بھیجے، اس کیوں دا جواب تلاش کرے. اور جس وقت اس نو اس دا جواب مل جائے گا اور اس حقیقت تو آشنا ہو جائے گا، اگلا درجہ ہے کہ پھر میرا مالک اس نو اپنی ذات دا عرفان یا اپنی ذات دی معرفت یا حقیقت عطا فرمائے گا. جس وقت اسی دنیا دی آسائشاں دے اندر لگے رسائیں، مال متاع دے پیچھے بھجدے رسائیں، یاد رکھے اس وقت تک انسان اپنی ذات نو بھی نہیں پہچان سکتا. مال دے پیچھے بندہ کیا کر رہا، اولاد بھی بے توقیر ہو ویندی ہے مال دی وجہ تو، وہ بھائی جڑے ایک ماں دا پیٹ ہوندے ہیں اس مال دی وجہ تو انہاں دی عزت ختم ہو ویندی ہے، انہاں دا پیار ختم ہو ویندا. یعنی یہ ساریاں چیزاں اس چیز دے اندر بالکل مانے ہوندیاں، رکاوٹ بن ویندیاں کہ انسان اپنی ذات پہچان سکے. یہ اگر بندے نے پتہ لگ جائے کہ میں مٹی دا بنے ہوئے ہاں، آج میں مٹی دے اوتے ودا، کل میں مٹی دے تلے ہونا ہے، اے میری حقیقت ہے، تو پھر یہ دنیا کیسی، پھر یہ دنیا دی نعمتاں کیسی ہیں. پھر انسان دے دل اندر ہکو ہک خیال ہوندا کہ کسے طریقے اپنے رب نو میں منا لاں. پھر دی عبادت دے اندر خلوص ہوندا، او دے ذکر دے اندر جڑی او رب دی یاد کردا او خلوص نال مالا مال ہوندی ہے. پھر دی نماز وچ دکھاوا نہیں ہوندا، او دی عبادت اللہ تعالیٰ دی یاد دے اندر نمود نہیں ہوندی، نمائش نہیں ہوندی، کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوندا، کوئی غرض نہیں ہوندی، کوئی مقصد نہیں ہوندا، بلکہ وہ خالص نیت ہوندی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے بس. حضرین گرامی، ادھے وچ ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف میں جناب دے گوش گزار کردا ہوں، بڑی توجہ نال سماعت کرے. بروز قیامت میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا خوبصورت عالی شان فرمان ہے کہ 3 شخص اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ لے آئے جا سن. پہلا کون ہے؟ شہید. شہید نو پیش کیتا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ دے سامنے اپنے احسانات گنوائے گا. شہید دے سامنے بروز قیامت اللہ اپنے احسانات گنوائے گا اور وہ بندہ اعتراف کر سی کہ واقعی میرے اللہ تے اے نعمتاں میں عطا فرمائی ہیں. پھر وہ بندہ بولے گا، عرض کرے گا کہ میرے اللہ میں تیرے نام نو بلند کرن واسطے، تیرے دین دی سر بلندی واسطے میں جہاد شریک ہویا، میں خون دے آخری قطرے تک میں لڑیا، میں دشمن نال مقابلہ کیتا. کس واسطے؟ تیرے دین واسطے، تیری ذات دے رضا دے حصول واسطے میں سارا کام کیتا. میرا مالک جواب دے سی، کذبتا، تیں جھوٹ بولے، تیں جھوٹ بولے. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جڑا علیم بذات الصدور ہے، میرا مالک فرمائے گا تو جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا مقصد میری رضا نہ آئی، تیرا مقصد میری رضا نہ آئی. تو اس واسطے لڑتا رہے ہوئے کہ دنیا تین بہادر سدے، تیری اولاد نو پیچھے مال غنیمت مل جائے، دنیا تے تیری بہادری دے ڈنکے وجن، لہذا تین دنیا لے بہادر بھی سدیا
تیرے بچیاں مال غنیمت بھی مل گیا، جو تیری نیت آئی او تین دنیا تے مل گیا، ہن اتھے تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں فرمائے گا انہوں نک دے بل منہ دے بل گھسیٹ کے انہوں جہنم وچ وگا دیتا۔ اور فرشتیاں پھر کوئی عمل کرنے دیر لانی، کوئی دیر نہیں لگنی۔ پھر ایک قاری قرآن لے آیا جائے گا، اس قاری قرآن کو رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اپنے احسانات گنوائے گا، اور وہ قاری قرآن یا عالم دین احسانات دا اعتراف کرسی کہ میرے اللہ بالکل تسی ٹھیک فرما رہے ہو، اے تے کرم فرمائے، اے تے مہربانیاں فرمائیاں، اے تیریاں نعمتاں ہائیاں، تیرے احسانات ہائے۔ اللہ پوچھی تے میرے واسطے کے کیتا، تے میرے واسطے کے کیتا؟ جواب آسی کہ تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، اکسی کہ میں علم حاصل کیتا اس واسطے کہ وعلمتہ کہ میں اس نے لوگن پھر اگے سکھاما، وقرأت فیک فیک دا مانے کہ تیری رضا واسطے میں قرآن دی تلاوت کراں، تیری رضا واسطے میں قرآن دی تلاوت کراں، یعنی علم حاصل کرن دا مقصد، علم پھیلاون دا مقصد، قرآن دی تلاوت دا مقصد میرا کیا آئی کہ میں یہ سارا کام اس واسطے کر رہا ہوں فیکا، تیری رضا واسطے۔ میرا مالک کے جواب دے سی، فرمائے گا قالا کذبتا، تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ قاری صاحبان بھی تشریف فرماؤ، علم دین پڑھنے والے بھی بیٹھے ہو، عام احباب بھی تشریف فرماؤ۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تعلمت العلم لیقال انک عالم وقارن، تیں اس واسطے علم پڑھیا، تیں اس واسطے اگے لوگن پڑھایا، تیری تقریر دی چاشنی، تیری آواز دی لذت، تیرا سب کچھ اس واسطے آئی کہ لوگ یہ آکھن کہ بہت بڑا عالم ہے جی، ساڈے مولوی صاحب بڑے عالم دین، بڑے خوبصورت قاری قرآن۔ سن تے میرے اگے جھوٹ بولے، تے میری رضا واسطے نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا تن عالم دین بھی سدا، دنیا تیرے نام دے نعرے مارے، دنیا تن قاری قرآن سدا، جو تن چاہی دائی او تن دنیا تے مل گیا، لہٰذا اتھے ہوں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ پھر میرا مالک حکم دے سی فرشتے نو کہ اس نو بھی منہ دے بل گھسیٹ کے جہنم میں وگا دیتا جائے، اور وگا دیتا جائے گا۔ اس تو بعد ایک دولت مند بلایا جائے گا، امیر آدمی بلایا جائے گا، جس نے رب العالمین نے وسیع رزق عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ دے سامنے اپنی نعمتاں گنے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں ہاں میں نعمتاں عطا فرمائیاں یا کوئی نہ؟ جی میرے اللہ عطا فرمائیاں۔ اے احسانات کیتے؟ جی میرے مالک فرمائے۔ اعتراف کر سی، پھر میرا رب سوال کر سی، ہاں تے میرے واسطے کے کیتا؟ میں تن مال دیتا، دولت بخشی، زمینہ دیتیاں، رقبے بخشے، اولاد دیتی، کوٹھیاں دیتیاں، بنگلے ملے، گڈیاں ملیاں، ہر چیز تن میسر آئی، تے میرے واسطے کے کیتا؟ جواب دے سی کہ ما ترکتو من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا، اکسی میرے اللہ میں کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑیا کہ جس رستے تے چل کے میں تیرے راہ دے اندر مال خرچ نہ کیتا ہوئے، یعنی جس رستے تے تین پسند آئی مال دیمنا میں اس رستے تے مال لٹایا، جی مسجد آئی میں تاں مال دیتا، جی غریب آیا میں تاں مال دیتا، فقیر آئے میں تاں مال دیتا، محتاج آئے میں تاں مال لٹایا، میں فطرانے دیتے، میں زکاتاں دیتیاں، میں صدقہ و خیرات کیتے، میں کرتا رہا میرے اللہ تیری رضا واسطے۔ جواب آسی بارگاہ خداوندی دے وچوں قال کذبتا، تم ہی جھوٹ بول رہے ہیں، تم ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ولیکنک فعلتا لیقال انت جواد، تیں سارا کام اس واسطے کیتا کہ دنیا تین سخی سدے، لوگ تین سخی آکھن، لوگ تین نرم دل آکھن، لوگ تین مال دیمن والا آکھن، تین دنیا تو اے طلب کیتی، دنیا تین سخی سدیا، تیرے نام دے ڈنکے بجے، لہذا جیڑی تین سخاوت کیتی ہے نا تے جس نیت نال تین کیتی او صلہ تو دنیا تے پا لیا، ہن تیرا ایتھے کوئی حصہ نہیں۔
میرا رب فرمائے گا اس نو بھی منہ دے بل گھسیٹ کے جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے اور اس نو بھی ڈال دیتا جائے گا. اس حدیث شریف نو اپنے سامنے رکھو اور سوچو کہ مال بھی لٹایا گیا. آدھا کہ میرے اللہ میں کوئی ایسا راہ نہیں چھوڑیا کہ جس راہ دوتے چل کے میں تیری راہ دے اندر مال نہ دیتا ہو. قاری قرآن عالم دین بولا میرے اللہ میں تیری رضا واسطے علم پڑھیا پھر علم پڑھایا, میں قرآن دی تلاوت کی تھی. اور شہید آکے گا میرے اللہ میں خون دے آخری قطرے تک آخری ساتھ تک میں لڑائی کی تھی تیرے دین دے دشمنوں نال. یعنی اس سب کچھ کر کے بھی منہ دے بل گھسیٹ کے جہنم ڈال دیتا گیا. کچھ کرن دی کوشش کرو تو وہ فرماندے کہ اگر تسی حال بھی چلا رہے ہو نا, بھاویں کوئی ٹریکٹر تے ہو, بھاویں داندا مگر ہو, بھاویں پٹھے وڈ رہے ہو, اچھا بے شک پٹھے وڈیندے رہو, دل وچ یاد خدا دی رکھو. حال چلیندے رہو, دل وچ یاد خدا دی رکھو, سونے مصطفیٰ دی رکھو. وہ فرماندے ہاتھ کار وال تے دل یار وال. ہاتھ کم کریندے راویں تے دل یار دا ہی لگا رہا. ہاتھ کم کریں. کدی موٹر سائیکل تے چڑھے بندے سمجھ نہیں لگتی کہ میں مثال اگر سرگو تے جا رہے ہو, بندہ کسی ایسے خیال وچ پے ویندا نا, بندہ دا یار ہیں یہ میں کوڑا کیڑے ویلے ٹپے ہوں, اکھیاں والے ہسپتال میں کیڑے ویلے ٹپے ہوندا نا کہ تسی انے ہو کہ موٹر سائیکل چلا رہے ہو. نہیں, تسی ویکھ رہے ہو میں گڈی کراس کر رہی, گڈی آ رہی ہے, میں انہوں کراس کر رہا, میں اتھوں جا رہا, سارا کچھ تسی کر رہے ہو, لیکن خیال کسے ہور پاسے. ہاتھ کم کریں دے رہے, خیال کے دائیں ہور رہے. فرمایا جی میں دنیا دے خیال چ انج گم ہو ویندے ہو, کدی یار دے خیال چ بھی انج گم ہو کے ویکھو. یہ کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ یہ جی تقریر میں پتا تو ان دل تے لگ دی ہے لیکن تو ان چاس نہیں آندی جس ویلے تائیں آسور نہ لگے. لیکن اس پاسے میں ویندا پیا تاں پھر میرے حضور نے امام قرطبی نے اس آیت دے تحت ایک حدیث شریف نقل کی تھی, بس اس نے سنو تے باتیں انشاءاللہ تہاڈا چسکا بھی لینا کہ حضور نے فرمایا کہ شرک تواڈے اندر چونٹی دی طرح خفیف ہلکی ہلکیاں چالاں چلدا. میرے حضور نے فرمایا میں تو ایک ایسی چیز نہ سکھا دیواں کہ اللہ تعالیٰ تو اس نکے نکے شرک تو بھی محفوظ چ رکھے. تے صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو میرے کریم نے کیا فرمایا, ہوں میں نے ایک سوال آئے ہوئی اگلے داڑے کہ جی اے دسو بجڑی 6 کلمے یہ کتنا اکٹھے حضور نے دسن بھائی 6 کلمے یہ کیویں کر کے, تو یاد رکھے وہ مختلف مقامات ہیں, مختلف جگہ تے حضور نے دسے. ہوں ادی جگہ سن لو 6ویں کلمے دی. تو میرے کریم نے فرمایا تسی پڑھتے رہ کرو اللہم انی اعوذ بکا, 6واں کلمہ آؤندے نے ہلا میں من میں نہ کتوں نہ ہوں. حالانکہ میں تو کئی باری نکاح پڑھن لگا تھا میرا دن استاد جی اللہ دا نام ہے کلمے آپ ہی پڑھائیے ساتھ نہ رویا مسلمانہ دی اولاد. تا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب. ٹھیک پڑھی میں نا ہاں جی اگے والغیبت اگے والبدعت والنمیمت والبہتان والفواحش والمعاصی کلہا اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سرکار فرمایا یہ پڑھ دروے اللہ تعالیٰ نکے نکے شرک تو بھی محفوظ فرما لے. اور میرے حضور سیدی و مرشدی حضرت صاحبزادہ پروفیسر محبوب حسین چشتی صاحب میں ایک دن پوچھا کہ حضور آپ نے مثلا بیعت تو بعد جڑے میں وظائف دسے ہر نماز نال ہیں, میں کہ حضور کوئی رات دا عمل سمجھ لگیا. آپ نے فرمایا میں 6 کلمے پڑھ کے سونا, تسی بھی 6 کلمے پڑھ کے سوتے کرو بس. تو اپنا معمول بناؤ, نالے کلمے پاک ویسن, نالے ہر شرک تو محفوظ ہو جاسو, نالے اگر جی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ ایمان دی موت عطا فرمائے گا. جی ستے ہیں موت آ گئی اتو تو جناب سمجھ آ گئی. حاضرین محترم مقبولان بارگاہ ہوں اسی اولیاء کرام دیاں گلاں کردے ہیں, قرآن بھی ہو گئی, حدیث بھی ہو گئی, سرکار دے صحابہ دے اقوال بھی جناب دے سامنے آ گئے. اور ایک خلوص ہی آئی کہ جس ویلے غزوہ تبوک کا موقع آیا نا تو میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لے آؤ اپنے مال. ایک صحابی رسول ہے گھر گئے تو گھر غربت تو دل وچ خیال سونے اعلان کیتا بھئی جیش الاسرت تنگی در ساڑا لشکر ہے, لے آؤ اپنا مال تے میرے کل تو دین واسطے شے کوئی نہیں. سر ذرا توجہ دے گئے خلوص کے نادن. حاضرین گرامی صحابی رسول چل دے ایک یہودی کول گئے, ادا باغ آئی
جا کے آکھن لگے اے باغ دے مالک اے یہودی اگر میں سارا دن تیرے باغ نو پانی لاواں گوڈی کراں شامی میں نے کے دے سے اجرت کے مل سی مالک آکھن لگا اگر تو سارا دن میرے باغ نو پانی لاویں ایدی گوڈی کریں کانٹ چھانٹ کریں شام ویلے میں تین 2 سیر کھجوراں دے دے ساں 2 سا کھجوراں دے دے ساں انہیں آکھیا آمین ہو گئی سارا دن پانی لایا گوڈی کی تھی کانٹ چھانٹ کی تھی پودیاں دی جس ویلے شام فارغ ہوئے 2 سا کھجور دے ملے ایک گھر دے دیتا بچیاں واسطے دوجا چایا چاہ کے میرے کریم نبی دی بارگاہ وچ لے آئے اے کریم آقا جناب نے سویرے اعلان فرمایا ہے کہ غزوہ تبوک واسطے مال دی لوڑے کریم میں گھر دیا میرے گھر اندر جناب دے بارگاہ اندر پیش کرن واسطے کوئی چیز کوئی نہ آئی اے میرے کریم آقا میں ایک یہودی کول گیا جدا باغ آئی ادھی میں منت کی تھی جے ایک دن میں تیرے باغ اندر مزدوری کرا میں کیا ملے گا اس میں نہ کیا تین میں 2 سا کھجوراں دے دیواں گا جے سارا دن پانی لاویں تے میرے باغ دی گوڈی کریں درختاں دی کانٹ چھانٹ کریں 2 سا تین میں کھجوراں دے دے سا میرے کریم آقا اے میری مزدوری ایک میں گھر دے آیا دوجا جناب دے کول لے آیا سبحان اللہ ملک صاحب توجہ ہے جناب دی حاضرین گرامی قدر آؤ توجہ کرو ہن سرکار دا عمل ویکھو اے تا یہودی دے باغ اندر گوڈی کرن والے صحابی رسول دا عمل جناب نے سنیا کہ کتنی تڑپ کتنی محبت کتنی طلب کہ کوئی چیز لے آئے گا عمر گھر دا ادھا سامان لے آئے گا جناب صدیق اکبر گھر دا سارا سامان لے کے آنگے جناب عثمان غنی غلے دے آئے ہوئے سارے اٹھ میرے کریم دی بارگاہ اندر پیش کر دیں گے ہر کوئی نہ کوئی چیز یاد دے سامنے لے جائے گا میں کلا نہ رہ جاواں گئے مزدوری کی تھی میرے کریم دے سامنے اپنا عمل بیان فرمایا محنت بیان کی تھی اپنی مزدوری کریم دی بارگاہ اندر پیش کی تھی میرے کریم نے فرمایا صحابہ انو چاہو اور نکر دے اندر جیڑا کھجوراں دا ڈھیر لگے ہے انہوں اتے جا کے پلٹ دیو تے پلٹنا بھی انجے کہ کھجوراں سارے غلے اتے پھیل جاویں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انج کیوں میرے کریم نے فرمایا اوے باقیاں دا دیونا ایک پاسے میرے اس یار دا مزدوری کر کے لے آونا دیونا ایک پاسے خلوص اخلاص یہ جناب نے سمجھا رہے ہیں توجہ ہے جناب دی حاضرین گرامی کر آئیے پھر امام الاولیاء جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بارے آمدہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال مقابلے اندر آئے ایک یہودی مقابلے وچ آیا جناب مولا علی بہادر تہائے جیسے اللہ دے شیر جے آئے آپ نے ایک 2 وار کیتے یہودی گر گیا آپ دے سینے تے سوار ہو گئے واقعہ جناب دا سنے ہوئے میں خلوص دی نیت نال جناب نو سمجھا رہے ہیں توجہ دے بھی آئے آپ دے سینے تے چڑھ گئے تلوار دے گلے تے رکھ دیتی تلوار چلنا لیے یہودی واصل جہنم بنا لے اس یہودی نے کیا کیتا میرے مولا علی دے چہرے تے تھک ڈال دیتی تھک سٹیا تاکہ آپ قتل کرنے چ دیر نہ لاویں غصہ آ جائے گا علی جلدی جلدی تلوار پھیر دے سی میرے سینے تے چڑھ کے بیٹھے اتر جائے گا میں مرنے میں مر جاواں گا جناب مولا علی نے ادھی ایک جسارت ویکی اس دا عمل ویکیا کہ ایک بندہ جڑا جان لیون دے بالکل قریب ہے ادھے چہرے تے تھک ڈال دیتی تے تھک ڈالی کس وجہ تو کہ جلدی کرے میں مار دے وے میرے مولا علی ادھے سینے تو اتر گئے نال کھڑے ہو گئے یہودی بڑا حیرانے اٹھ کے کھڑا ہو گیا سوال کردہ مولا علی تسی جنگ پہ کر دیا ہے تے میں توڑے قابو وچ آ گیا
تے تسی میری گردن جدا کرن دے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، لیکن میرے تھکن تو بعد جناب میرے سینے تو اتر گئے ہو، حالانکہ میں تے اس نیت نال تھکیا دیر نہ کرے جڑے زخماں دے درد ہو رہے ہیں پر جلدی جلدی موت آوے چوک چھٹے۔ میرے مولا علی دا جواب سنیا ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ دی رضا واسطے جنگ کرنا آیا۔ بولیے سبحان اللہ، میں اللہ دی رضا واسطے جنگ کرنا آیا، میرا مقصد کسے نال کوئی ذاتی دشمنی دا بدلہ لینا نہیں ہے، میں اللہ دی رضا واسطے آیا۔ لہذا تین جدن میرے اتے تھوک ڈالیے تین تھکیا، تو ڈائریکٹ ذاتی طور تے میرا دشمن بن گئے، اگر میں تن قتل کر دے وہاں ادھے اندر میری اپنی نیت آ جاویا، میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ میرا اللہ کل بروز قیامت میں یہ آکے کہ تو تے ذاتی دشمنی دے بدلے لیندہ رہ گیا، میں تے اللہ دی رضا واسطے آیا۔ جدن آپ ایک گل پہ کر دیا ہے، یہودی نے ایک جذبہ ویکیا، ایک خلوص نشت تک کی اخلاص ویکیا کہ انہاں دی لڑائی اپنی ذات واسطے نہیں ہے بلکہ اللہ دی رضا دے حصول واسطے لڑ رہے ہیں۔ اٹھ کھڑا ہویا، آکر لگا اے علی جے تیری نیت عالم ہے وقت مہربانی کر، جے میں نے ماریا نہ وقت میں نے یہودی بھی نہ چھوڑ، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے بھی سرکار دی غلامی اندر شمار کر لے۔ حق چاریا ارے حیدری آنکھو چاہ اچھا کو یا علی ماشاءاللہ۔ حاضرین گرامی کرائیے تیسرا سنو جناب حضرت خالد بن ولید۔ اسلام دی تاریخ اندر میرے کریم آقا دی ذات تو بعد ایڈا بڑا کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں گزریا جتنی فتح رب تعالیٰ نے آپ دے ہاتھ اسلام نو بخشی۔ ایڈا کوئی آرمی دا سربراہ کوئی سپہ سالار نہیں گزریا جیویں جناب حضرت خالد بن ولید آئے۔ توجہ دے وے آئے جس پاسے جنا منہ کریا اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں آئی تے فتح دا ایک راز بھی آئی۔ آج وہ انجینئر بڑی بکواساں کردہ یہ کیا تے یہ جناب بزرگوں کے دی ہوئی چیزوں کے نہیں جناب یہ دیتے ہیں اہمیت فلان تے یوں تے یہاں، وہ تین کے پتہ تو کہیں دے لڑ لگوں میں تو تین پتہ ہوئے کہ خیال ہے جی؟ میں تے ایسے ایسے لوگ تکن میں نے ایک بابا ملیا سے مٹھے ٹمانے والی سیڈ تے انہوں دا تعلق آئی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ لہنال، وہ ایک وال میں نے سکھایا، میں کہا جی یہ کڑی چیز ہے؟ اس کہا جی اے حضور پیر سیال داڑی ہاتھ پہ مرندہ ہے نا تے آپ دے کپڑے تے وال ڈٹا تے میں اٹھ کے نا اچھا لیا تے میں آج تک سنبھال کے رکھی بیٹھا۔ نسبت دا حیاء ہے نسبت دا حیاء ہے۔ حضرت خالد بن ولید آپ دی فتوحات آپ کو پوچھا گیا، ایک تے آپ نے سیف اللہ اللہ دی تلوار میرے کریم نے فرمایا کہ میرا خالد اللہ دی، ذرا بولیے سارے بولیے اللہ دی، اچھا بولو اللہ دی۔ حاضرین گرامی فتح دا راز کے آئی آپ کو سرکار دا ایک منہ مبارک اقبال مبارک آئی جیڑا آپ نے اپنی ٹوپی دے اندر سلوا رکھی آئی، اس سے ٹوپی اتے پگڑی بن لینی تے پھر جنگ چلیا جانا۔ آپ فرمان دے آئے ساریاں برکتاں سرکار دے وال دیاں ہوندیاں آئیاں سی جنگ جت کے آویں تے خود فرمان دے نک جنگ ایسی آئی کئی دن گزر گئے فتح نصیب نہیں ہو رہی، فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ بڑا سوچیا کہ خالد کے بڑے اگے تے جھٹ پٹ دے وچ فتح مل ویندی آئی، اج فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ خیال آیا ٹوپی گھر چھوڑ آیا جدے اندر سرکار دا وال آئی، ایک اپنا قاصد روانہ کیتا جا کر میری ٹوپی لیا۔ قاصد نو آکھیا تیز تیز جاویں تے جلدی آویں تے بڑا لمبا سفر آئی، بڑی لمبی مسافت وہ جا رہے ہیں۔
اگوں ایک جوان آندا ملیا غلاف اندر لپٹیا پردے اندر لپٹیا انہاں ویکھے آن والا کوئی مجاہد پوچھیا کدوں آ رہے ہو آکھیا میں خالد بن ولید دے لشکر دا سپاہیاں کدے جا رہے ہو آکھن لگے آپ دا ایک حکم ہے گھر جا رہے ہیں وہ کیڑی چیز واسطے جانے جی ٹوپی رہ گئی ہے میں لین جا رہے ہیں اگوں پتہ کون آئی میرے خالد بن ولید دی زوجہ محترمہ بیویاں آئیاں جڑیاں ٹوپی لے کے آ رہی آئیاں کئی دن گزر گئے اجے میرے خامن دے جتی دی فتح دی خوش خبری نہیں آئی ٹوپی چھوڑ گئے اجے فتح نہیں مل رہی تے آپ فرمان دن جنہاں ٹوپی پہنچی اس سے دن میرے رب نے فتح عطا فرما دیتی کامیابیاں مل گئیاں کامرانیاں مل گئیاں تا گویا آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ آنکھو چسارے میں سب کچھ ہاں اے ہر بندے دے دل دی آواز ہونی چاہی دیئے اللہ دی قسم ہے تیری میری اوقات کے وے یہ سونے نبی دا ساتھ نہ ہوئے آقا دی نسبت نصیب نہ ہوئے تا اس واسطے گونج آوے میں سب کچھ ہاں جت میں تیرا صداواں للہ میں سب کچھ ہاں للہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جھوم کے پڑھو جھوم کے میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں ایک باری بچہ کو میں سب کچھ ہاں اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں حاضرین گرامی جناب خالد بن ولید کہہ رہے ہیں اے لوگو کل میری فتح تے کامیابی تے کامرانی دیاں داستانہ لکھیاں ویسے نا کوئی آکھے گا اللہ دی تلوار آئے کوئی آکھے گا میرے پاک نبی دے یار آئے میں خالد بن ولید پہ دستہ میں آپوں کوئی شے کوئی نہ اے ساری برکت کملی والے دے وال دیئے جدے صدقے میں کامرانیاں لٹیں نہ رہے گے یا رسول اللہ اور ایک چیز نو قسم خدا دی اپنے دل دی تختی تے لکھو جی میں گھر دی باہر تختی لگ دی نا کہ فلان دا گھر ہے اس دل دی تختی تے یا رسول اللہ لکھ چھڑو اللہ دی قسم پتہ لگے کہ اے دل میرے حضور دے اے جان میرے حضور دی اور میں کئی مرتبہ تنہائی وچ بیٹھ کے شاہ پروا لو گرد و نواہ تو آمنا لو اللہ دی قسم ہے اپنے آپ نو اس احساس چو گزار دا بے تو شے کیڑی ہے تیری اوقات کے وے میرے نالو سونے تسی وچ زیادہ بیٹھے ہو میرے نالو پڑھے لکھے بھی شاید زیادہ بیٹھے ہو میرے نالو مالدار وچ زیادہ بیٹھے ہو میں تے کچھ بھی نہیں ہوں لیکن میرے اللہ
اے عزتاں اے ممبر رسول یہ کہندی وجہ ہے میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں رسول اللہ میں سب کچھ ہاں حاضرین گرامی حضرت خالد بن ولید قادسیہ دی اہم جنگ چ لڑ رہے ہیں میرے جناب پیارے عمر دا لیٹر آ گیا کہ سپہ سالار خالد بن ولید نو اودے منصب تو معزول کر دیتا گیا ہے آج تو بعد او سپہ سالار کوئی نہیں فلاں صاحبی سپہ سالار ہیں توجہ دے آئے سنو غور کرو آج ساڑی آرمی ساڑی ریڈ لائن ہے اگر نہیں بھی پتا تو پتا لگ نہیں گیا اس پچھلے 2 ہفتیاں دے وچ میں نے بڑیاں پوسٹاں دس دیاں ہیں شاہپور دے دوست میرے نال اٹیچ تا ہوں نا فیس بک تے ہیں جی خان ہیں تے آرمی ہیں تے فلان ہیں کدے گئے ہوئے دس دے بھی نہیں ہون تو نظر بھی نہیں آندے ہیں جی چند دن پہلے تو میں بڑے بڑے بینر تک دا نیکسٹ جناب ایم این اے دے امیدوار تے فلانی امیدوار تے فلانی بلا تے فلانی بلا تے آج تک دس دے ہی نہیں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گئے یہ کون بول رہا تھا فرعون کے لہتے میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جے رب کدی عزت عطا کرے تا ادھتے سپ بن کے نہیں بہ جانا تو نہ عزت نال کسی غریب نو روند نہیں ڈالنا اللہ کو ڈر دیا رانے اللہ دی قسم اللہ کو ڈر دیا اور دعا کرو کہ میرا مالک یہ سوچ اور یہ نیت عطا فرمائی رکھے میں کوئی کسی دی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا میں تو یہ گل کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا کہ بس بہو ہو گئی تو سب بہو کچھ کر لیا ہون اس تو اگے ایک چیز بھی برداشت نہیں وہ جڑے پردے آن کھلو کے اور چوپو ہو گئے ہر شے چھوڑ چھاڑ کے ہو گئے تو آڈی ریڈ لائن ہے میری بھی ریڈ لائن ہے میرا پاک ملک ہے میرے پاک ملک دی فوج ہے اسی کوئی انحراف نہیں کر رہے بالکل بھی نہیں کر رہے وہ کھڑوتے سرحداں دیتے وہ ماما دے کدی سنو نا جڑیاں شہداء لے دن پہ دس دیاں کہ میرا بیٹا کنج گیا میرا بیٹا کنج گیا تو ساڑھے لکھ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک کدے بھی نہ جاؤ اور اس سے فوج نے غزوہ ہند لڑنا ہے یہی میرا ملک ہے جڑا اس آخری غزوے واسطے جدی جگہ میرے حضور نے پہلے آج تو 1450 سال پہلے دس دیتی اس رانا ہے اس مٹنا نہیں ہے یہ مٹن واسطے میرا ملک بنیا ہی نہیں ہے اس صدا واسطے صدا قیامت تک رہن واسطے بنے ہیں صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان اس رہنے انشاءاللہ العزیز اتنے کئی زرداری آسن کئی شریف آسن کئی خان آسن سب بولیاں بول کے چلے ویسن پاکستان اپنا وجود قائم رکھ کیوں کہ سیاسیاں بنایا نہیں اے میرے حضور دا فیضان ہے اے اولیاء کریم دیاں دعاواں دا صدقہ ہے اے میرے علی میرے قمر الدین سیالوی اے کے پی کے دیاں پیراں تے بلوچستان والے انہاں دیاں دعائیں دا صدقہ ہے میرا ملک پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم راسی تو میں جڑی گل سمجھاونا چاہ رہا ہوں کتنی شدید قسم دا آرمی نے اگوں دسیا کہ نہ بس بہو ہو گئی خالد بن ولید سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف تے کس کوئی پاکستان جتنا رقبہ نہیں 22 لاکھ مربع میل دے فرمانروا دی فوج دا سپہ سالار 22 لاکھ مربع میل شام تک ایران تک کتوں تک اسلامی حدود دی سلطنت جا رہی ہے سمجھ آ رہی اس فوج دا سپہ سالار جدے نا تو شہنشاہ ایران تڑپدا کیسر روم تڑپدا کہ او مسلمانہ دی فوج آ گئی او خالد بن ولید آیا خالد بن ولید دا نا لے کے شہنشاہ ایران تے کسرا تے روم اے اپنے لوگن ڈرین دیں کہ ڈرو خالد بن ولید کو اتنا عظیم سپہ سالار جنگ دے دوران لیٹر آ گئے حکم آ گیا سرکاری کہ خالد بن ولید نے عہدے تو معزول کر دیتا گیا ہٹا دیتا گیا فلاں صحابی نے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتا گیا خالد بن ولید پہلے بھی لڑ رہے ہیں مت اور جوش نہ لڑن لگ آئے ہائے جواب سنے آئے ایک مجاہد صحابی رسول آئے
خالد بن ولید کے محسوس پہ کر دیو جناب دی فیلنگز کیا ہیں جناب دی تھاٹس کیسی ہیں خیال کیسے سوچ کے بھی کم کر دیے آپ نے فرمایا میرا خیال پوچھن والیا میری سوچ کا سوال کرنے والیا میں جدوں سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف اس ویلے بھی لڑن دا مقصد رب دی رضا دا حصول آئی میں ہن بھی رب دی رضا واسطے لڑ رہا میں پہلے بھی دعا کردا ہوں انشاءاللہ رب راضی ہوئے جی عام سپاہی بن کے لڑ رہا تاں بھی دعا کر رہا میرا اللہ میں تے راضی ہو جاوے آئیے صحابہ کرام دے واقعات جناب نے سماعت فرما لے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ صوفی منش اور کیا خوبصورت ولی کامل آپ نے حج دا ارادہ فرمایا اور حج دا ارادہ کر کے قافلہ ہونتا جی میں ہون بھی قافلہ ہی ہے نا جی ایک پورا پی آئی اے دی فلائٹ قافلہ ہی ہے اس ویلے چونکہ پیدل ہوندے ہیں پھر قافلے رلنے اکٹھے ہونے تے پھر سارے نے پیدل چل پمنا تے قافلہ سارا مکہ شریف ارادہ کر لیا تے رستے اندر نا جی کچھ بحری یعنی سفر بھی آیا تے وہ جس جہاز تے آئے نا تے کہ ویکھیا وہ دور کنارے دوتے نا کوئی بندہ جھلیاں پہ مرے نا کو جڑے دریاواں تے راندے ہو پتہ نہیں شاید کو سمجھو گال یا نہیں ہیں جی وہ بیڑیاں جھلیاں مارنیاں او مین بھی لئی بن جائے مین بھی چار دنوں دے لڑ چادر اتاں کرنی بگامنی اتاں پتہ لگے بہتے کو سواری ہے انہوں لینے ہے نا توجہ سن دے بیٹھے ہو تے محبت نال سنیا ہے اچھا وہ جوان کھڑا ہے وہ دے دل اپنی جگہ تے محبت جاگی ہے کہ سنیا میرے اللہ تیرا گھر بھی ہے ایک مانج کے یار دا گھر تا ویکھاں یار دیاں گلیاں ویکھ آئی ہے وہ اس نیت نال آیا کھلوتا تے کول ٹکا بھی نہیں تے 3 دن ہو گئے بھکیاں پیاساں سمندر دا پانی جناب نو پتہ نا بڑا میٹھا ہوندا ہاں جی اچھا کھارا اچھا چلو میں بھول گیا سا میں تو صرف تواڈا امتحان لیا ہے بے پتہ نہیں انہاں بھی پتہ کہ نہیں بڑا کھاری ہے نہ پیمن دی کوئی شے نہ کھامن 3 دن میرے رب امتحان لیا خلوص نیت دا وہ ارادہ کتنا سچا ہے موضوع ہے نا ساڈا اج دا اخلاص ہیں جی 3 دن بعد وہ بحری جہاز نظر آیا جس تے مالک بن دینار تو انہوں دا قافلہ سفر واسطے جا رہے ہیں مکہ شریف حاضرین گرامی جھلیاں ماریاں کپتان نے جہاز موڑیا کنارے پہ آیا جوان سوار ہو گیا کول کوئی شے نہیں بالکل ہتھوں خالی بالکل ہتھوں خالی ہے کوئی چیز نہیں نہ کپڑے نہ کوئی پیسہ نہ کوئی کھامن دی چیز جناب مالک بن دینار فرماندن ساڑھے نال قافلے چلا لایا آدن میں جوان تو پوچھیا کہ کدے ونجن دا تیرا ارادہ ہے کدے جا رہے ہیں جواب آیا الاللہ اللہ تعالی دی طرف جا رہے ہیں فرماندن جوان دے جواب میں حیران کر دیتا میں دوجہ سوال کیتا بے چلو ویندہ جے مکے پیے اس آگ چھوڑیے اللہ تعالیٰ دی طرف جا رہے ہیں چلو پچھتے صحیح آؤندہ کتوں پیے آپ نے سوال فرمایا کتوں آ رہے ہیں آدھا عند اللہ جا کی دے رہے ہیں الاللہ آ کی دو رہے ہیں عند اللہ آدھا رب والو پیاں تے ویندہ بھی رب دائی پیاں آندہ رب والوں پیا جا بھی رب وال رہے ہیں انہاں فرمایا اللہ ایک گل دس کوئی شے ہے ہی کول کوئی شے کول ہی آدھا علیہ ہے نہیں ہر شے اس سے تے چھوڑ کے چلے ہیں میرے اللہ تو جانے تیرا کم جانے جے میں قبول کرے سواری دا انتظام بھی تیرا زادے راہ دا انتظام بھی تیرا میرے کھامن پیمن دا انتظام بھی تیرا میں ہر شے اپنے رب تے ڈال کے آ رہے ہیں حاضرین گرامی پھر پوچھیا گیا او بھائی زادے راہ تا ضروری ہے کوئی شے تا کول ہوئے
سمندری سفر ہے، کہ کھاسیں کیا پیسیں؟ جواب آیا سن، کاف ہا یا عین صاد۔ حاضرین گرامی، اگوں بھی مالک بن دینار پوچھیا، اے جوان تیرا جواب میری سمجھ جو باہر ہے۔ اے حروف مقطعات 16واں پارہ سورہ مریم، او دے پہلے لفظین کاف ہا یا عین صاد، وہ انہاں دا معنی کیا ہے؟ جوان بولیا، آکھن لگا کاف دا معنی ہے اللہ کافن، اللہ کافی ہے میرے واسطے۔ ہاد مانا کیا ہے؟ فرمایا اللہ ہادن، اللہ میرا ہادی ہے، اللہ میرا رابر ہے، میں نے منزل مقصود تے پہنچامن والا میرا اللہ۔ فرمایا عین ادا مانے اللہ عالم، اللہ بہتر جانن والا۔ اگے آگئی صاد، فرمایا ادا مانا کیا ہے؟ فرمایا اللہ صادقن، اللہ وڈا سچے، اللہ سب تو وڈا سچے۔ آخر تے آگئی یا، فرمایا ادا مانا کیا ہے؟ آکھن لگا ادا مانا ہے اللہ عین، اللہ محبت کرن والا، اللہ مودت کرن والا، میرا رب بڑا پیار کرن والا، بڑا ہی خیال رکھن والا۔ تو ٹینشن نہ لے۔ آدم اودے رستے دے اندر بڑے بڑے عجیب طرز عمل، ساڑی روٹی دا ویلا آوے تے جوان ساتھوں جدا ہو کے جہاز دے عرشے تے چلا جاوے، چھت تے چلا جاوے۔ اسی سمجھئے بھئی ہے اس تا صحیح کوئی شے کول، اتے بے کے لگی لگی کھاندے۔ ایک دن فرماندن میں جا کے تکیا، بیٹھا اللہ تعالیٰ دی طرف ویک کے مسکرا رہے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، میں وقت کھڑی آلا بابا یاد آویندا، فرماون لگے جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، تے سکھ انہاں تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا، تے شالا راضی رہن پیار۔ ارے آدن حکرات ایو جائی بھی آئی، اسی سین گیا، جوان بڑی محبت نال رب نو یاد کردا پیا تے روندا پیا تے زارو قطار رو رہا تے بڑے دکھی انداز نال۔ آدن او دے رومن میں جگایا، آئے ہائے ملدیاں روندے تے وچھڑیاں روندے تے روندے ٹردے راہ، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا، تے رونا کم انہاں۔ آدھا کے پہ میرے اللہ آسمان دائی منہ کی دی بیٹھے، آدھا کے میرے اللہ میں او نیکیاں کرن دی توفیق دے جنہاں نیکیاں نال تو خوش ہونے، تے انہاں نافرمانیاں تو بچاویں جنہاں نال میرے اللہ تو ناراض ہونا، او نافرمانیاں گناہ میں نہ کرن دے۔ آدم اسی پہنچ گئے حجاز مقدس میقات تے جا کے سا احرام بندے، اتے تلبیہ پڑھنے ہوندہ، اسی سارے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی سارے پڑھن لگ پہ احرام پہ بنینے میقات تے، جی میں اتے مسجد یارانہ یا مسجد عائشہ تو جا کے جنہ طواف عمرہ کرنا ہوندہ اتھو ون کے احرام بندیں تے میقاتن اسی اس میقات تے اپنا احرام پہ بندیں۔
تے اسی سارے جڑے ہیں نا تے اچھی اچھی آواز نال پیا دیاں لبیک اللہم لبیک، اسی سارے تے پڑھ دیاں. میں جوان وال تکیا ارام بنیندا پیا لیکن خاموش پڑھ نہیں رہا. میں آکھیا شاید مسئلہ نہ پتا ہوئے. میں جوان دے نیڑے گیا. میں آکھیا جوانا جس ویلے ارام بنیندا پیا ہوئے اس ٹائم تلبیہ پڑھیندا ہوندا ایویں کرے آکھ لبیک اللہم لبیک. جوان آدا پتا تا میں ہے مسئلے دا لیکن ڈردیاں نہ پیا پڑھدا. اوے جوانا کیڑا ڈر رہی آدھا میں تا آکھاں لبیک اللہم لبیک کہ نہیں اتوں اے آواز نہ دے ویچا لا لبیک نہیں نہیں تو تا کوئی نہ حاضر، تو تا کوئی نہ حاضر. اور جتنے تھے میرے سامعین سننے والے بیٹھے ہو اج میرے نال ایک وعدہ کرو جی اللہ پاک تو ہم اے سعادت بخشے عمرے دی یا حج دی بے شک موبائل لے جاؤ وڈا لیکن اتھے چل کے انہوں نیٹ پیکج نہیں لامنا. اتھے بس صرف یا رب راضی کرنا ہے یا رب دا حبیب راضی کرنا. اتنا پیسہ بھر کے لوگ دعائیں مانگ 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 کے اتھے پہنچ دے. تے وہ بندہ وقت بھی وہ ساڈے قاری صاحب دوستن میرے وہ گئن وہ ہن دسن جی ہن اسی وضو تے جا رہے ہیں جی وہ بھی تصویر چڑھی ہن اسی فلانے پاسے جا رہے ہیں جی ہن اسی ادھوں آ رہے ہیں جی ادھوں جا رہے ہیں. میں انہوں کو ایک دن پوچھیا میں کہ کوئی اللہ اللہ بھی کر دیو یا بس صرف یہ کام کر دو بہودے جا رہے ہیں دے آ رہے ہیں تے یہ تے وہ جان جی میں تو تانوں بھی کھاون واسطے بے تسی یہ مقامات دیکھ لو. میں کہ ساری چیزاں نیٹ تے موجود پئیاں تو تے اللہ اللہ کر اپنے رب نو یاد کر. تو جوان کیا آدھا کہ میں بھئی میرا دل شاید کوئی ایسا خیال ہو جدی وجہ تو کہیں رب اے نہ کہہ دے نہیں آپ تو آیا کھڑا پر تیرا دل حاضر نہیں ہے. میں نہ پڑھتا میں بڑا ڈرتا کہ نہیں ابو اے چنا کہ لا لبیک نہیں تو کوئی نہ آیا. آدھن میں بڑا حیران بھئی عجیب جا انسان ہے عجیب دا طرز عمل ہے عجیب دے کامن. خیر آدھن اسی گئے پھر حج دے ایام شروع ہو گئے. اسی وقوف عرفات کیتا منا مزدلفہ قربانیاں دیاں واریاں آ گئیاں. اسی اپنی قربانیاں کرن لگ پے. اس جوان کو شے ہائی کوئی نہ وہ دور اساں تکیا کھلوتا تو دے لب اساں ہل دے تک کے صرف یہ کچھ تے اسی بھی قربانیاں جلے کر کے فارغ ہوئے تے اساں کبڑ نو لے آوی بلا لے آوی بھئی آ قربانی دا دن ہے آج تک کچھ ساڑے نال بہ کے کھا پی لے. اس نے اتنے دنوں کچھ بھی کھادا پیتا کوئی نہ پانی پیتا نہ کچھ کھادی انج کر کے دا وقت گزرے. آج انہوں آدم وڈا دیوں خدا دا حج پڑھ لیا سے قربانی ہو تیری قربانی کوئی نہیں آ تیرا حصہ ہی دے وچ ساڑے نال بہ کے کھا لے. آدھن اسی اس جوان دے مقام تے پہنچے کی تکیا جوان دے گلے تو خون پہ نکل دا تے جوان دنیا تو پردہ کر چکا. آدھن اسی بڑے حیران پتہ نہیں اس نو کون مار گیا کہیں قتل کیتا ہے بڑی پریشانی لیکن کے کر سکتے اسے اساں اس نو غسل دیتا کفن دیتا حرم شریف جو جنازہ ہویا جنت البقیع چ اس نو دفنا چھوڑیا. آدن کہ اس رات اگلی میں بڑی ٹینشن تے میں اس نے یاد کریں دا جوان نو سہیں گے اس کدی دیاں گلاں یاد آویں کدی دا عمل یاد آوے کدی دیاں پیاریاں تے مٹھڑیاں عشق دیاں دسیاں داستاناں یاد آویں تے میں یاد کریں دا سہیں گے اس. آدن جس ویلے میں رات ستا نا تو جوان میں خواب وچ ملیا تے میں کے تکیا جنت دیاں باغاں وچ ٹہلدا ودا. آدن میں جوان تے سوال چکیتا او جواناں کے بنی ہوئی خدا دے بندہ خیری میری کھلوتا ہے ستن تک آخری واری. آدھا جلے تسی پہ قربانیاں کر دے آئے نا تے میں فرمان یاد آیا بھئی قرر بالقربان جے رب دا قرب چاندے ہو تو قربانی کرو. تے میں آکھا میرے اللہ تے حج توڑا قبول تا ہونا. میں آکھا مالک جڑے کم میرے واسطے چاہے او میں کر لے مالک. میں چکر بھی کٹ لے میں سائیاں بھی کر لیاں میں وقوف عرفات بھی کر لیا میں منا بھی مزدلفہ بھی سارا کچھ کیتی بیٹھا میرے اللہ لیکن میری ہمت نہیں میری طاقت نہیں کہ میں قربانی دا جانور خریداں. لیکن یہ بھی سنیا کہ انج تیرا قرب بھی نہیں لبدا جے قربانی نہ کریے میرے اللہ. جے سر پر قربانی ضروری ہے جانور میرے کول کوئی نہیں مالک میری جان حاضر ہے میں اپنی جان پیش کرن کان تیار ہاں. آدن میں نہیں سمجھ لگی کیڑے پاسوں ایک تلوار آئی اس نال وہ میرے گلے تے چلی میں جان رب دے حوالے کر دیتی. اتنا میں پتا جس ویلے میری روح نکل کے میرے رب دی طرف جا رہی آئی تو اتو آواز آ رہی آئی ہاذا حبیب اللہ ہاذا قتیل اللہ. وہ میرے فرشتوں اے میرا یار آ رہے ہے
دنیا لوکن دنیا شہید کرسی، یہ میری محبت دا شہید آ رہے ہیں۔ تے فرماون لگا سن میرے نال اللہ تعالیٰ سلوک کیڑا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے نال غزوہ بدر والیاں شہیداں والا جڑا میں 14 نال سلوک کیتا، میرے رب نے وہ سلوک میرے نال کیتا ہے۔ حاضرین محترم، اس مقام تک بندہ کس نال پہنچدا؟ خلوص نال۔ کس نال پہنچدا؟ خلوص نال، اخلاص نال، خالص نیت نال۔ کوئی بھی عمل کرو خدا را اس نو نمود تو بھی بچاؤ، اس نو نمائش تو بھی بچاؤ، اس نو ریاکاری تو بھی بچاؤ، اس نو ہر قسم دے لاب و لعب تو بچاؤ۔ جیڑی دیر کھڑا ہونے یا رکنے وہ بس مالک دے رضا واسطے، اللہ تعالیٰ دے قرب دے حصول واسطے۔ خدا دی قسم ہے پھر تیری وہ چھوٹی جی عبادت بھی تیرے واسطے سرمایہ بن جائے گی، تیرے واسطے اجر کثیر اور اجر ذخیر بن جائے گی خلوص والی۔ تو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے کہ میرا مالک اسن خلوص عطا فرمائے۔ اور جڑا گوسی ان واقعہ شروع کرنے نا جناب ابراہیم خلیل اللہ والا، وہ سارا اسے خلوص تے مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسن خلوص نیت دے نال تمام اعمال سر انجام دے من دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔